الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، آج ہم نے سورہ الاعراف مکمل تلاوت کی ہے۔ اعراف اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، جس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ ہوگا، نہ جن کی نیکیاں نامہ اعمال نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ بالکل دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، اور وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ان کو بالآخر جو ہے وہ جنت کی طرف ان کو لے جائیں گے، اور اس مقام کو الاعراف کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس سورہ کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ اعراف اسی وجہ سے ہے۔ سورہ کے شروع کے اندر بڑی خوبصورت انداز سے اللہ رب العالمین نے کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت میں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اور مومنین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ لہٰذا مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جو اللہ کی نازل کرتا ہے اس کی پیروی کریں، اور جو اللہ کے علاوہ ہے ان کو جو ہے وہ اپنے قریب نہ بھٹکنے دیں، اور ان کی پیروی سے جو ہے وہ گریز کریں۔ اور پھر دونوں گروہوں کا کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، دونوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ جن کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کے اعمال جو ہے وہ نامہ اعمال ہلکے ہو جائیں گے، وہ جو ہے وہ ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اور اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس ہے، ایک پورے جو ہے وہ ایک دو رکوع کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کا مکالمہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کو سجدہ کر دوں۔ تو دراصل اس حکم کے پیچھے تو جو ہے وہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ حکم ماننے کی بات تھی، اس سے افضلیت یا وہ کسی کا جو ہے وہ مرتبہ کم ہونا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پیش نظر نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنی غلطی پر وہ ڈٹ گیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ان کی بھول چوک کا بھی تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کلمات سکھائے، اور ان کلمات کا اس آج کی منزل میں ہم نے ان کو دہرایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم سب کو جو ہے وہ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے کہ ہم سب جو ہے وہ خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگنے کا سچے دل سے، صرف یہ الفاظ کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اگر کوئی برے اعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس خسارے کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ ہمیں اس خسارے سے بچا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر آدم کے بیٹوں کو، ابن آدم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نصیحت کی ہے کہ شیطان کے حملوں سے جو ہے وہ شیطان نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، اور وہ ہر طرح سے حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑا جو اس کا ہتھیار ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر بندہ، ایک بچہ بھی جو ہے وہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے، فحاشی اور عریانی بالکل جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں خبردار کیا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو، اور یعنی اپنا جو ہے وہ حیا کو اللہ رب العالمین نے گویا ایک زیور کے طور پر جو ہے وہ فرمایا، اور لباس اس کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لباس ہے یہ ایک نعمت کے طور پر جو ہے وہ اس کو گنوایا ہے۔ تو جو لباس کم ہوتا جائے گا، لباس اترتا جائے گا، فحاشی اور عریانی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اثرات دکھائے گی، اور بالآخر جو ہے وہ جب انسان سے حیا ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر
جو چاہتا ہے جو ہے وہ اسے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کی پرواہ جسے نہیں ہوتی، رسول کی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ ایک گویا ایک حد ہے کہ جو جس انسان کے اندر یہ وصف موجود ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ کسی قدر جو ہے وہ حیا کرتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ان کا داخل ہونا اس طرح ناممکن ہے جس طرح ایک سوئی کا جو ہے وہ نکہ ہوتا ہے، اس کے اندر اونٹ کا گزارنا ناممکن ہے. تو ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی راہ اختیار کی، وہ جو ہے وہ ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ایک سوئی کے نکے سے جو ہے وہ اونٹ کو گزارنا ناممکن ہے. اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر جنت اور جہنم کے جو اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ بھی، کہ جنت والے کہیں گے کہ ہم سے اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا، اور جہنمیوں کیا ہمیں تو اپنا وہ وعدہ جو ہے وہ بالکل اسی صورت میں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کیا ہے، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل، جس طرح ہمیں کہا گیا تھا، جس عذاب سے ہمیں ڈرایا گیا تھا، اس عذاب کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جنت والوں سے جہنم والے کہیں گے کہ ذرا اپنی جو نعمتیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کی ہیں وہ ذرا ہماری طرف بھی جو ہے وہ ان کو بھیجو. ان افیضوا علینا من الماء، تو وہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر جو ہے وہ حرام کیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ توحید کو بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا جو ہے وہ اس کے اندر تذکرہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ گڑ گڑا کر بھی اور بالکل دل کے اندر بھی جو ہے وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارو. اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے بہت زیادہ وہ قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور پھر جو ہے وہ 3-4 قوموں کا تذکرہ ہے مسلسل 4-5 رکوع کے اندر، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، ان کا جو ہے وہ ان کے بدعمالیوں کا، اور پھر ان پر نازل ہونے والے عذاب کا، کہ کسی کو جو ہے وہ پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کو اندر زہریلی ہوا چلی اور وہ کئی دن تک چلتی رہی اور وہ ختم ہو گئے، اور کسی کو جو ہے وہ ایک ایسی چیخ اور چنگاہٹ آئی کہ وہ بالکل ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور قوم لوط کے جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ فطرت کے خلاف جو ہے وہ اعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا سخت عذاب نازل کیا کہ ان کی پوری بستی کو جو ہے وہ اوپر لے جا کر ان کو واپس جو ہے وہ ان کے اوپر پلٹ دیا. اور اس کے علاوہ ساتھ پھر یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اب جو بھی کسی بستی کے لوگ جب وہ سچے دل سے ایمان لائیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. لفتحنا علیہم برکات من السماء. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان کا آپس میں مکالمہ، اور پھر مکالمے کے بعد جو ہے وہ جادوگروں کا وہ مقابلہ آنا، اور پھر جادوگر جو ہے وہ سمجھ گئے، پورے ملک سے ماہر ترین جو جادوگر تھے ان کو جمع کیا، لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارے جادو کے سامنے یہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. اس نے جو ہے وہ ان کو سخت جو ہے وہ ان کو سولی چڑھایا ان جادوگروں کو کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ایمان لے آئے، لیکن وہ اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی اور وہ اپنی جو ہے وہ ایمان پر جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور پھر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگے چلتا ہے، اور ان کے پورے جو ہے وہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 10 احکامات بھی دیے، اور پیچھے سے ان کی قوم نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا. سامری کا تذکرہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اس کی سخت جو ہے وہ سرزنش کی، اور پھر جو ہے وہ اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم جو ہے وہ اس کے بعد بھی کسی جو ہے وہ کامیابی کی طرف ان کے قدم، یعنی فرعون سے تو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی کامیابی کے جو ہے وہ آگے ناکامیاں ہی ناکامیاں جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ ان کے سامنے آتی رہیں. اور پھر ایک بستی کا تذکرہ ہے کہ جس بنی اسرائیل کی، کہ جس میں جو ہے وہ جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پر آزمائش نازل کی کہ ہفتے کے دن شکار جو ہے وہ ممنوع تھا. تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ جس طرح ہم بھی مختلف اعمال کے اندر ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہفتے کے دن تو نہیں کیا، لیکن ایسے کچھ اسباب اختیار کیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے دل کو تسلی دیتے تھے، لیکن وہ تھا وہ غلط طریقہ کار. ان میں 3 گروہ ہو گئے. ایک وہ جو کھلے عام جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے،
اور ایک وہ جو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خانقاہوں میں بند کر لیا اور اپنے جو ہے وہ صرف اپنے طور پر عمل کرنے لگ گئے اور ان کو دوسروں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں تھی. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود بھی اس سے رک گیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ منع کرتا رہا اللہ کی نافرمانی سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرے جنہوں نے کھلے عام نافرمانی کی، اور جو اللہ کے لیے جو ہے وہ جو منع کرتے تھے ان کو دوسرے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، آپ ان کے آگے کیوں تھکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو آپ ان کو کیوں منع کرتے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ پورا کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ یہ پیش ہو سکیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا وہ کام کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت اور برائی سے روکنے کا کام جو ہے وہ ہم نے ہمارے جو ذمے تھا ہم کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تو لازمی طور پر جو ہے وہ کامیاب ٹھہرے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اللہ کی نافرمانی سے جنہوں نے منع کیا. لیکن جو تیسرا گروہ تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں ان آیات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا. اور پھر جو ہے وہ آگے انسان کا تذکرہ، انسان کی تخلیق کا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے جو ہے وہ تخلیق کیا، اس کی تخلیق کا تذکرہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جب اولاد مانگنے کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے کہ اگر تو نے مجھے جو ہے وہ اولاد دی، نیک اولاد دی، تو میں تیرا شکر ادا کروں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جو ہے لوگوں کو شریک کر دیتا ہے. اور شیطان کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ ہے کہ شیطان کس طرح سے جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور اپنے دل کو جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے جو ہے وہ بچانا ہے. اور پھر قرآن کا تذکرہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی ایک عظیم کتاب ہے، اور جب بھی تمہارے سامنے اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو جو ہے وہ خوب غور سے اس کو سنو، اور جو ہے وہ اچھی طرح کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر جو ہے وہ رحمت نازل کی جائے. جب قرآن کو خاموشی سے سنا جائے اور غور سے سنا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور آخری آیات کے اندر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو ہے وہ اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ ہر حالت میں اٹھے بیٹھے جو ہے وہ صبح و شام اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ زبان تر رہنی چاہیے. اور پھر ان فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ان کی زبان اللہ کی تسبیح سے تر رہتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. ہم نے یہاں پر سجدہ کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ انہی فرشتوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکنے والے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.